السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر خدا نخواستہ آپ سخت مصیبت یا سخت پریشانی میں مبتلا ہے یا طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہے، گھر میں چھوٹے بڑے سب جو ہے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اور آپ کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، بیماری سے شفا یابی نہیں مل رہی ہے، مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، تو آج کا یہ وظیفہ میں آپ کو جو سنانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کو پابندی سے پڑھے، یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے، ہر قسم کی مصیبتوں سے اور پریشانی سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھا کرو۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ان کا بیٹا سالم کفار کے قید میں تھا، مشرکین کے قید میں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ شکایت لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا سالم کفار کے قید میں ہے اور دوسری طرف سے فاقہ بھی ہے، کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھا کرو۔ تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے، اس وظیفے کو پڑھتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گھر پہ دروازہ کسی نے کٹکھٹایا، جا کے دیکھا، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ان کا بیٹا سالم ہے اور ساتھ میں بہت سارے اونٹ بھی لایا ہے۔ تو دیکھیے لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دونوں شکایتیں دور کی، ایک تو ان کے بیٹے کو آزاد کیا اور دوسری شکایت ان کی یہ تھی کہ فقر فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی دور کر دی۔ وہ کیسے؟ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ بہت سارے اونٹ ساتھ میں لائے تھے جس سے ان کی تنگ دستی دور ہو گئی۔ تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، سالم آیا اور ساتھ میں بہت سارے اونٹ بھی لائے، کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اختیار ہے، تمہاری مرضی ہے، جو کچھ کرنا ہے ان کے ساتھ کرو، یعنی وہ اونٹ بھی تمہارے ہیں، تمہاری مرضی ہے، جو کچھ کرنا ہے ان کے ساتھ کر لو، وہ تمہاری ملکیت ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دونوں شکایتیں دور کی، دونوں پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کر دی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرماتے ہیں، فقر و فاقہ اور تنگ دستی بھی اس سے دور ہوتی ہے۔ حضرت مکحول کی حدیث سے فرماتے ہیں من قال لا حول ولا قوة الا باللہ ولا ملجأ من اللہ الا الیہ دفع اللہ عنہ 70 بابا من الضر ادناها الفقر۔ حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ جو شخص لا حول ولا قوة الا باللہ ولا ملجأ من اللہ الا الیہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 70 نقصان کے دروازے اس سے دور کر دیتے ہیں، جن میں سب سے چھوٹا اور ادنا وہ فقر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فقر و فاقہ اور تنگ دستی بھی اس وظیفے کی برکت سے دور فرما دیتے ہیں۔ تو جب بھی خدا نخواستہ تنگ دستی ہو، فقر و فاقہ کی شکایت ہو، تو اس وظیفے کو کثرت سے پڑھا کرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتے ہیں کہ میرے حبیب نے مجھے وصیت کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ میں لا حول ولا قوة الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں۔ تو اس وظیفے میں کچھ ہے، تبھی تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کثرت سے اس وظیفے کو پڑھا کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو مجھ سے فرمایا الا ادلک علی کلمۃ من کنوز الجنہ، فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک کلمہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھو۔ تو لا حول ولا قوة الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کے پڑھنے سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، اس کے پڑھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہے، اس کے پڑھنے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ دواء من 99 داء ایسرها الہم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ یہ 99 بیماریوں کے لیے شفا ہے، جن میں سے سب سے چھوٹی بیماری وہ ہے غم اور رنج۔ سب سے چھوٹی بیماری جو ہے غم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو ہے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اس سے جتنی بڑی بیماریاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ تو خدا نخواستہ گھر میں کوئی بیمار ہو، چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو، لا حول ولا قوة الا باللہ خود بھی پڑھے اور اس بیمار سے بھی پڑھنے کے لیے کہے کہ یہ کثرت سے پڑھا کرے لا حول ولا قوة الا باللہ۔
اور اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی بھی پریشانی ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، تو لا حول ولا قوة الا باللہ اس کا ورد جاری رکھیں، کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، صبح شام جو ہے اس کو پڑھتے رہیں۔ یقیناً چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری سے آپ کو شفا عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبتوں سے اور پریشانی سے آپ کو نجات عطا فرمایا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اس کو پڑھا کرے۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔